السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ایمان، تقوی اور اللہ کی رحمت پر یقین کا بہترین نمونہ ہے۔ ایک جوان طالب علم کی داستان جو شدید بھوک اور غربت کے باوجود حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دمشق میں ایک بڑی مسجد ہے جسے مسجد جامعہ توبہ کہا جاتا ہے۔ اسی مسجد میں ایک غریب طالب علم رہائش پذیر تھا جسے عزت نفس اور تقوی کے لیے جانا جاتا تھا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 2 دن سے کچھ نہ کھانے کے بعد ایک انسان کی حالت کیا ہوگی؟ اس طالب علم کی یہی حالت تھی۔ تیسرے دن بھوک اس قدر بڑھ گئی کہ وہ اپنے قریب موت کو محسوس کرنے لگا۔ سوچنے لگا کہ کیا اب شرعاً چوری کرنا جائز ہے؟ اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا آپ بھی بھوک سے مجبور ہو کر غلط راستے کا انتخاب کرتے؟ وہ مسجد کی چھت سے محلے کے گھروں کی طرف بڑھا۔ ایک گھر میں داخل ہوا جہاں کوئی نہیں تھا۔ باورچی خانے میں جاتے ہی اسے سالن کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور کھانے کے لیے بینگن اٹھا لیا۔ بھوک نے اسے اتنا بے حال کر دیا تھا کہ وہ گرم بینگن کی بھی پرواہ نہیں کر سکا۔ کیا وہ اسے کھا لے گا یا اس کا ایمان اسے روک لے گا؟ لیکن جیسے ہی اس نے بینگن کاٹا اس کا ایمان جاگ گیا۔ اس نے خود سے کہا، خدا کی پناہ، میں تو طالب علم ہوں اور میں چوری کروں؟ اسے اپنی حرکت پر شرم آئی اور استغفار کرتے ہوئے بینگن کو واپس رکھ دیا۔ وہ مسجد لوٹ گیا اور شیخ کے درس میں شامل ہو گیا۔ درس کے بعد شیخ نے طالب علم سے پوچھا، کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ طالب علم نے جواب دیا، میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کیسے شادی کروں؟ شیخ نے بتایا کہ ایک خاتون اپنے مرحوم شوہر کی جائیداد کے ساتھ یہاں آئی ہے اور اس نے ایک نیک انسان سے شادی کی درخواست کی ہے۔ وہ طالب علم شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ طالب علم کی شادی اس خاتون سے ہو گئی اور جب وہ اپنے نئے گھر پہنچا تو یہ وہی گھر تھا جہاں وہ بینگن چوری کرنے آیا تھا۔ خاتون نے کہا، عجیب ہے، یہاں کوئی آیا تھا اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے۔ طالب علم رونے لگا اور اپنا قصہ سنایا۔ خاتون نے کہا، یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا صلہ ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، جو کوئی اللہ کی خاطر گناہ سے بچتا ہے اللہ اسے بہتر انعام عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی اپنے ایمان اور تقوی کو مضبوط رکھنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے۔